میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ The Prophet of Rahmah, the intercessor of the Ummah, the owner of Jannah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, has said, O people, undoubtedly on the day of judgment, the person who will attain salvation early from its terror and reckoning will be the one amongst you who would have recited salat upon me abundantly in the world. میرے آقا نے نجات کا، سلویشن کا خود فارمولہ دے دیا۔ ڈے آف ججمنٹ بہت ساری ڈیفیکلٹی ہوگی، وہ مصیبت، پریشانیوں، آفتوں والا دن ہے۔ اس دن فیصلہ ہونا ہے، مگر اس دن ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نجات مل جائے، اس دن سلویشن ہمارا مقدر بن جائے، تو دنیا میں we should recite abundantly، کثرت کے ساتھ درود پاک اپنا معمول بنائیں۔ علماء says that if anybody recite at least 313 times a day، اگر کوئی کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے تو وہ abundantly، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، there was a person from the Bani Israel who was a very pious worshipper. He would remain busy worshipping Allah Azza wa Jal all the night and would sell some items whilst roaming around. Often while assessing his nafs, he would say, "O nafs, fear Allah Azza wa Jal." بار بار اس کا ایک جملہ ہوا کرتا تھا، اے نفس اللہ سے ڈر۔ اپنے آپ کو چوٹ کرتا رہتا، اپنے آپ کو وہ شخص، عبادت گزار، نیکوکار شخص، اپنے نفس سے بات کیا کرتا کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا۔ One day, as usual, he left home to earn his livelihood. He reached the door of a rich man and called out in order to sell his items. Upon seeing this graceful and handsome young man, the wife of the rich man became obsessed with him and called him inside and said, "O trader, I have fallen in love with you. I have an abundance of wealth and glittering garments. Abandon your job. I will give you silk clothing and plenty of wealth." Listening to this tempting offer, his nafs started drifting towards her. But at once, and as normal, he said to his nafs, "O nafs, fear Allah. Allah se daro." And then he answered the woman, "I fear my Rabb Azza wa Jal." The woman said, "You cannot go from here without fulfilling my desire." The young man said again, "O nafs, fear Allah Azza wa Jal." He now began to think to way out. Finally he said to the woman, "Grant me some time so I could offer 2 rak'at salah." ادھر سے گناہ کی آفر ہے، دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ کا خوف ہے جو رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، جو اس گناہ کی طرف بڑھنے نہیں دے رہا۔ اب کوئی راستہ نہیں مل رہا، تو آخر اس نے اس عورت سے کہا، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو۔ اس عورت پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اب اس عورت نے 2 رکعت نماز کی اجازت دی۔
اس نوجوان نے, اس اللہ کا خوف رکھنے والے عبادت گزار نے اب اس نے وضو کیا. He made wudu and performed 2 rakat and looked out from the roof which was approximately 20 yards high. He looked up the sky helplessly and humbly said, Ya Allah Azza wa Jal, I have been busy performing your worship for a long time. Save me from this calamity. Saying that, he jumped out from the roof. 20 गज ऊंची छत से उसने छलांग लगा दी. गुनाह नहीं करना चाहता था. अब आप जानना चाहेंगे इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने वाले का हशर क्या हुआ? क्या टांगें टूट गई या दुनिया से चला गया? My dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, before he falls to the earth, Allah Tabarak wa Ta'ala commanded Sayyidina Jibreel ala Nabiyyina wa alayhi salatu wassalam, go and save my bondsman. जाओ और अपने मेरे इस बंदे की हिफाजत करो. Because he jumped off being gripped by fear. Sayyidina Jibreel alayhi salatu wassalam speedily went, held him and made him sit on the earth. उसको हिफाजत के साथ अपने परों पर बिठाकर जिब्रील अमीन ने जमीन पर उतार दिया. ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, my youngster Islamic brothers, please try to understand, नजात, salvation अल्लाह के खौफ में है, अल्लाह पर यकीन में है, रब पर भरोसे में है. इंसान ये न सोच ले कि देखने वाला कोई नहीं, पहचानने वाला कोई नहीं, I am in a place where nobody looking after me. कर लो जो करना, जितने मजे उड़ाने उड़ा लो. अरे जवानी तो दीवानी होती है, इसमें तो खूब मजे उड़ाने हैं, बाद में तौबा कर लेंगे, बाद में माफी मांग लेंगे. नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, एक मुसलमान का ये ईमान है कि वो ये जानता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है. आज मेरे मदर एंड फादर मुझे गलती करते हुए ना देख लें, मिस्टेक करते हुए ना देख लें, मुझे इस बात का फियर है. मेरे फ्रेंड्स, मेरे इज्जत करने वाले मेरी कोई बुराई ना देख लें. I have fear of in my heart of those persons. मगर मेरा रब मुझे ना देख ले, इस बात की कोई फिक्र नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं. ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, गलतियां हो जाती हैं लेकिन अपनी तौबा की आदत अपनाए रखें, और साथ साथ जब कोई गुनाह हो जाए, जब कोई खुदा खता हो जाए, सच्ची तौबा भी करें और नेकियां भी करें. सुभान अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल हसनाति युज़हिबनस सय्यिआत. ट्रांसलेशन ऑफ कंजुल ईमान, इंडीड गुड डीड्स वाइप आउट इविल डीड्स. नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं. अगर हमारी आदत नेकियां करने की हो, हमारी आदत दुरूद पढ़ने की हो, हमारी आदत नमाजें पढ़ने की हो, हमारी आदत तिलावत कुरान करने की हो, तो जो खताएं हैं अल्लाह के करम से वो माफ हो जाएंगी. लेकिन दिल में हम सबको ये खौफ रखना होगा और हमें ये डिसाइड करना होगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी होगी कि मैं आगे क्या भेज रहा हूँ. Whatever we are preparing here, हम जो कुछ यहाँ कर रहे हैं, इसका जवाब हमें आखिरत में देना है, चाहे कोई नहीं देख रहा. But we have to answer in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. As Allah tabarak wa ta'ala mentioned in Quran Majid, Ya ayyuhalladhina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Translation from Kanzul Iman, O people who believe, fear Allah Azza wa Jal, and every soul must see what it has sent ahead for tomorrow. आगे के लिए क्या भेजा है. हम पीछे के छोड़ने की तमन्ना होती है, इतना कमा लूं कि पीछे अच्छा छोड़ जाऊं, बच्चों का भला हो जाए, फैमिली का भला हो जाए. मगर क्वेश्चन ये है कि आगे क्या भेजा है, आखिरत के लिए क्या डिपॉजिट किया. क्या वहां नेकियां हैं, क्या वहां खजाने हैं, क्या वहां जन्नत के घर हमारे लिए हैं, यहां वह पनिशमेंट हमारा इंतजार कर रही है. In the context of this verse, it is stated in Tafsir Ibn Kathir, make your accountability before your accountability is made, and ponder over how many virtuous deeds you have accumulated to present in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए. हम तो हिसाब के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि जिस लाइफ स्टाइल से लोग आजकल जी रहे हैं ना, ऐसा लगता है मरना ही नहीं है. There is no planning of death.
دنیا ہی دنیا ہے، یہی جناب اپنی فکر کرنی ہے، آخرت کا خیال ہی نہیں۔ حالانکہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی پر، اپنے محاسبے پر غور کرے، اور اب احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں when you are supposed to do any work, think about its consequence. If it is good, then do it, and if its consequence is bad, then refrain from doing it. جب کوئی کام کرنے لگے غور کرے، یہ اچھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا باعث ہے، یا جناب یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا باعث ہے؟ اگر کا خوشی کا باعث ہے تو کر لو، اور اگر لگتا ہے کہ نہیں رب ناراض ہو جائے گا، اس کے حبیب ڈسپلیز ہو جائیں گے، تو اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں a wise person should have a moment in which he makes accountability of his nafs. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب کرتا ہے۔ کیا ہم حساب کرتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فکرۃ ساعۃ خیر من عبادۃ 60 سنہ، to meditate on matters of the hereafter، آخرت کے معاملات پر غور و فکر کرنا for a moment is better than 60 years of worship۔ 60 سال کی عبادتوں سے افضل ہے ایک مومنٹ کے لیے، ایک ساتھ کے لیے آخرت کی بارے میں فکر کرنا۔ الحمدللہ اس وقت ہم سب جو اٹینشن کے ساتھ سن رہے ہیں آخرت کی فکر کر رہے ہیں، we are thinking about our hereafter، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں 60 سال کی عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہوگا۔ بٹ اس کو ہیبٹ بنائیں، سوچا کریں کہ میرا ہوگا کیا مرنے کے بعد۔ دنیا تو اللہ نے بڑی اچھی کر دی، آج ہمارے پاس گھر بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہے، مگر آخرت میں گھر ہے کہ نہیں؟ جنت میں ہمارے پاس کچھ نیکیاں ہم لے کر بھی جا پائیں گے کہ نہیں؟ وہاں ہمارے لیے کوئی گھر بھی ہے کہ نہیں؟ قبر راحت کا سامان ہوگی یا نہیں؟ اس خوبصورت محاسبے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ فکر مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو کیا پیارا انداز دیا ہے۔ الحمدللہ فکر مدینہ means that a person should ponder over his daily routine and daily activities, keeping the hereafter in his mind. Then those activities which may cause harm for him in the hereafter should be removed from our lives, and those activities which look fruitful for the hereafter, he should improve them. Practicing of Fikr Madina with a firm determination brings many blessings. It is for this reason that our pious predecessors used to constantly practice Fikr Madina and would never show negligence in this regard. ہمارے علماء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین فکر مدینہ کیا کرتے، آخرت کی یاد کیا کرتے۔ آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی انعامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں کہ روزانہ بندہ سونے سے پہلے دیکھ لے میرا دن کیسا گزرا، نمازیں پوری ہوئی کہ نہیں، درود آج پڑھا کہ نہیں، تلاوت قرآن آج کی کہ نہیں، اپنے بڑوں کا ادب کیا کہ نہیں، ماں باپ کی اطاعت کی یا نہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کہیں غیبت تو نہیں کر دی، کہیں فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر تو نہیں کر دیا۔ ارے ذرا غور تو کرو، ایک اللہ کے ولی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پروسپیکٹس دے دیا ہے، ایک زبردست طریقہ دے دیا ہے۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں، اگر آپ سلویشن چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری بہتر ہو جائے، تو دعوت اسلامی کے اس مدنی کام کو مضبوطی سے تھام لیں، فکر مدینہ کرنا شروع ہو جائیں، آخرت کے بارے میں غور کرنے والے بن جائیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچنا معمول بن جائے گا۔ مگر آج حال یہ ہے بہت سارے انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، مگر ہم اس سے آخرت کا درس نہیں لیتے، ہم اس سے آخرت کے بارے میں غور نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمارے سامنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے بلڈنگ گر جاتی ہے، کسی ملک میں طوفان آ جاتا ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اچانک ہم سنتے ہیں ارے فلاں کو کینسر ہو گیا، فلاں کو ٹی بی ہو گئی، فلاں کے لنگس اور فلاں کے جناب کڈنی فیل ہو گئی، فلاں کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ یہ ساری خبریں سننے کے بعد ہم کہتے تو ہیں بڑا افسوس ہوا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے، مگر کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ یہ جب تک میں کھڑا ہوں اپنے پیروں پر یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، جب تک میرے گردے سلامت ہیں، مائی کڈنی آر اوکے، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، جب تک میرے ہاتھ چل رہے ہیں یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے، جب تک میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، جب تک میرے کان پراپر سن رہے ہیں یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ مگر نہ اللہ کا شکر کرنے کا خیال آتا ہے، نہ آخرت کی تیاری کا خیال آتا ہے۔ پوچھو ان بیماروں سے
آج وہ کہتے ہیں کاش پیر صحیح ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. وہ کہتے ہیں کاش ہم صحت مند ہوتے تو ہم بھی رمضان کے روزے رکھتے. کاش ہماری ہمت ہوتی تو ہم بھی دعوت اسلامی کے بدری قافلوں میں سفر کرتے. They wish they can do but we are okay. ہم ٹھیک ہیں مگر پھر بھی ہم ایسا نہیں کرتے. خدا را ایسے انسیڈنٹ سے، ایسے واقعات سے فکر مدینہ کرنا سیکھو، آخرت کی یاد اپنے دل کے اندر لانا سیکھیں. اللہ غنی، اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو. امیر اہل سنت آپ گرینڈ فادر بن گئے، آپ پر نانا بن گئے. اب پر نانا بننے پر تو لوگ مبارکباد دنیا بھر سے دے رہے ہیں، مگر کیا پیاری بات کی کہ جو نانا بن گیا، جو دادا بن گیا، بلکہ جو پر نانا یا پر دادا بن گیا، اب تو اس کی موت اور قریب آ گئی نا. ہر بات میں فکر آخرت لینی ہے، حالانکہ خوشی کی بات ہے، مگر اب انہوں نے کیا مدنی پھول لیا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا، اب تو گرینڈ فادر بھی بن گیا، اب زندگی میں اور کیا رہنا ہے، اب چلو آخرت کی تیاری کرتے ہیں. یہی تو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا نا. ہمیں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کس طرح جھنجھوڑتے ہیں. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی دوری جوان تم. اے نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت جانو. اے صحت مندوں اپنی صحت کو غنیمت جانو. اے مالداروں اپنے مال کو غنیمت جانو. اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے. اے زندہ رہنے والوں، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. ہمیں نہیں پتا کہ کب دنیا سے چلے جائیں گے. ہمارے اسلاف اپنی فیملی انسیڈنٹ سے فکر مدینہ کر لیا کرتے تھے، آخرت کی یاد اپنے دل میں لے آیا کرتے تھے. ایک بار in the middle of the night, a sleeping small child woke up suddenly and started to cry loudly. The father sleeping by the child also woke up due to child's cries and asked, "Oh my child, why are you crying?" The child answered, "Dear father, it's a Thursday tomorrow and the teacher will test whatever he taught to us entire last week. I haven't learned the lesson. The teacher will punish me tomorrow due to my inattention." After saying this, the child started to cry again. ایسا روزانہ ہی میرے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے. کبھی بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ اب وہ ٹیسٹ یاد نہیں ہے، سبق یاد نہیں ہے، امتحان کی تیاری نہیں ہے. Whatever I answer to my teacher, every week or every month we see that particular scene in our houses. But وہ جو والد تھا خوف خدا والا تھا، فکر مدینہ والا تھا، آخرت کی یاد اس کے دل میں تھی. Having listened to what his son said, the father's eyes filled with tears. والد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. Addressing his nafs, he then said, "This child has to answer to his teacher just for a week's lesson, while the teacher can be deceived as well." ٹیچر کو گھمایا بھی جا سکتا ہے، دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، بات بنائی جا سکتی ہے، مگر اس بچے کو ایک ہفتے کا لیسن یاد نہیں ہے، اس لیے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، یہ رات بھر رو رہا ہے. اللہ اللہ. But what he said, but still he's too anxious and fearful to sleep, whereas I have to answer to Allah Azza wa Jal for my whole life, and he Azza wa Jal can never be deceived. اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، اللہ کی بارگاہ میں بات بنائی نہیں جا سکتی، وہاں آزار نہیں چلیں گے. فادر کہتا I have to face up to the test of judgment day and I am sleeping in negligence. Why don't I have any fear? سوچئے ہماری حالت کیا ہے. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی. جب ہمارا ٹیسٹ کا ڈے تھا، جب ہمارا فائنل ایگزام قریب آتا تھا، ہمیں رات نیند نہیں آتی تھی، ہم رات بھر جاگتے تھے، ہم تیاریاں کرتے تھے، ٹینشن تھا، خوف تھا. اسی طرح کسی کا جاب کا انٹرویو مارننگ میں ہو، اسے رات نیند نہیں آتی. کسی کا کسی ویزا اور کسی کنٹری کے ویزا کے لیے انٹرویو ہو، اس کی رات بڑی عجیب گزرتی ہے. کسی جگہ پر کسی کا بھی انٹرویو ہوتا ہے، کوئی رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے. He has fear in his heart. مجھے بتائیے کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا؟ اس دن کے لیے کبھی خوف آیا؟ ایک رات پوری زندگی
زندگی میں کوئی ایک رات ایسی گزری ہو کہ رات مجھے نیند نہ آئی ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, قبر میں میرا کیا ہوگا, وہاں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا. اگر وہاں نہ بخشا گیا, ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ان اسکول, ان کالج, ان مدرسہ, if any student become fail, اگر وہ ایگزام میں فیل بھی ہو گیا اسے پھر 1 سال کا موقع دیا جاتا ہے, 1 سال اسی کلاس میں پڑھتا ہے اور کیا ہوتا ہے, پھر اگلے سال آگے بڑھ جائے گا. مگر قبر اور آخرت کا امتحان جو ایک بار فیل ہو گیا, there is no supplement papers, there is no supplement question again, then and there is a decision. یا تو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا یا دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. مگر کبھی اس بات نے مجھے بے چین کیا, کبھی اس بات نے مجھے پریشان کیا. حالانکہ یہ بے چینی بڑی اچھی ہے, یہ خوف بڑا اچھا ہے, یہ فکر بڑی اچھی ہے, کیونکہ اللہ کو یہ فکر کرنے والے, یہ خوف رکھنے والے, یہ پریشانی پالنے والے یہ بڑے پسند ہیں. ہم عجیب لوگ ہیں, ہمیں خوف ضرور ہے, مگر خوف یہ ہے کہ ہماری جاب کا کیا ہوگا, ہمارے بزنس کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا, میرے پاس 4 بیٹیاں ہیں ان کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ارے یہ وہ خوف ہے جو ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کے کام ہیں. اللہ نے بچے دیے ہیں, نصیب بھی وہی اچھے فرمائے گا. اللہ نے پیدا کیا ہے, رزق بھی وہی دے گا. ارے جو میرے ذمہ کام نہیں, میں اس کا فیئر لے کے بیٹھا ہوں, میں اس کا خوف لے کے بیٹھا ہوں, اور یہ کنفرم نہیں ہے کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا, اس کا خوف نہیں ہے. ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, اس کا خوف نہیں ہے. قیامت کے دن جب اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. اس دن میں رائٹس نیک لوگوں کی لائن میں ہوں گا یا گناہ گاروں کی لائن میں جا کر مجھے کھڑا کر دیا جائے. کبھی تو فکر ہوئی ہو, کبھی تو ٹینشن ہوئی ہو, کبھی تو آنسو بہے ہوں کہ رات بھر میں تڑپتا رہا ہوں کہ مالک مجرموں کی لائن میں کھڑا مت کر دیجیے, جہنمیوں کی فہرست میں نام نہ لکھ دینا. اعمال واقعی ایسے ہیں, مگر رحمت سے امید تو ہو, توبہ کی فکر تو ہو, آنسو تو بہے, اللہ سے التجا تو کرو مالک بندہ تیرا ہوں. اگر قیامت کے دن مجھے دھتکار دیا گیا, مجھے جہنمیوں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا, تو کدھر جاؤں گا مالک, تیرا بندہ ہوں. کبھی تو مانگا ہو اس سے, فکر ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف کس طرح سمجھاتے ہیں, کس طرح انڈرسٹینڈ کرواتے. سنو, once a rich person invited Sayyiduna Hatim Asam rahmatullahi ta'ala alayhi to come to his house for a meal. At first he rahmatullahi ta'ala alayhi refused, but the rich man insisted. Sayyiduna Hatim Asam rahmatullahi ta'ala alayhi said, if you agree to these 3 conditions, I will come to your house. میری 3 شرطیں ہیں. کہ حضور ارشاد فرمائیے کہ number 1, I will sit where I want. Number 2, I will eat whatever I want. And number 3, you will have to do whatever I say. جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, جو چاہوں گا کھاؤں گا, جدھر چاہوں گا بیٹھوں گا, اور اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. مالدار آدمی تھا, سوچنے لگا اللہ کے ولی ہیں, بڑے بڑے صوفہ پہ نہیں بیٹھیں گے, چٹائی پر بیٹھ جائیں گے. اللہ کے بہت نیک آدمی ہیں, سادہ کھانا کھائیں گے, میں ہر قسم کا کھانا بنا لوں گا, اور یہ کچھ نصیحتیں کر دیں گے, نماز پڑھو, روزہ رکھو, تو ٹھیک ہے, ان کی نصیحتیں بھی سن لوں گا. کہ ٹھیک ہے حضور, I agree with all your 3 conditions. And then he make announcement in city that mashallah Hazrat Hatim Asam radiyallahu ta'ala comes to my house. Everybody invited, luxurious dinner arranged. Hazrat Hatim Asam rahmatullahi ta'ala جب آتے ہیں تو آتے ہی وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں چپل اتارے جاتے ہیں, شوز جہاں پر لے ڈاؤن کی جاتے ہیں وہاں بیٹھ گئے. He shocked, but now there is no way. کیسے کہتا حضور آگے آئیے, محفل تو آپ کے لیے سجائی گئی ہے. کہا نہیں, میں نے کہا تھا جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. Then dinner started. بہت زبردست کھانے لگے تھے. کہا حضور آئیے کھانا کھائیے. Then حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی سے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکالا. Took out a dry piece of bread from his pocket and started to eat it.
चिकन भी थे, मटन भी थे, वेजिटेबल्स भी थे, तरह तरह के मील्स थे, मगर आपने ड्राई ब्रेड को खाना शुरू कर दिया. एंड इट इज अ सेकंड कंडीशन, व्हाटएवर आई वांट आई विल ईट. अब तीसरी बारी आई, जब खाना खत्म हो गया, एवरीबडी डन हिज मील. अब उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि एक पैन, ब्रिंग अ कुकर एंड अ पैन एंड प्लेस द पैन ओवर द हॉट कुकर. चूल्हा लाओ, आग जलाओ, उस पर एक तवा रख दो. अब वो पैन जो था, वो तवा जो था, वो हॉट होने लगा, बिल्कुल एक्सट्रीम हॉट हो गया. हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने क्या किया, स्टूड ऑन इट बेयरफुट. आप नंगे पैर उस तवे पर खड़े हो गए. हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा, आई हैव ईटन अ ड्राई पीस ऑफ ब्रेड टुडे. Having said this, he rahmatullah ta'ala stepped off the pan and asked the people to step on the hot pan and tell what they ate today. लोगों की चीखें निकल गई, screaming. लोगों ने कहा, हुजूर ये आपका मिरेकल है, आपकी करामत है, हम अपने पैरों से कैसे इस हॉट पॉट पे खड़े हो सकते हैं, ये तवे पर हम कैसे खड़े हो जाएंगे. अल्लाह गनी. Then Sayyiduna Hatim Asam rahmatullah ta'ala make a short bayan. दिलों में उतर जाने वाली बात कर दी उन्होंने. कहते हैं आज इस तवे पर, गर्म तवे पर, जो दुनियावी आग से गर्म किया गया है, इस पर चंद सेकंड नंगे पैर खड़े नहीं रह सकते. आज के दिन जो खाया है उसका हिसाब नहीं दे सकते. तो बताओ कयामत के दिन जब जमीन तांबे की होगी, सूरज आज लाखों मील दूर है, उस दिन जस्ट 1.25 माइल अवे, उस दिन की गर्मी में, एक दिन का नहीं, अल्लाह की बारगाह में नंगे पैर खड़े होकर सारी जिंदगी का हिसाब देना होगा. उस दिन कैसे हिसाब दोगे जब आज तुमसे एक दिन के खाने का हिसाब नहीं दिया जाता. लोगों ने रोना शुरू कर दिया, लोग धाड़े मार मार के रोने लगे और अपने गुनाहों से तौबा करने लगे. ये है हमारे अस्लाफ, ये है उनका मैसेज. डू नॉट फॉरगेट योर हेयरआफ्टर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट द डे ऑफ जजमेंट. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कयामत के दिन का हमें याद रखने का कैसा शानदार इंतजाम किया है. हम डेली कुरान पाक में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन. व्हाट इज यौमिद्दीन? मालिकी यौमिद्दीन, यौम जज़ा का मालिक, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट. Every रकात will remember us. हर रकात हमें यौम दीन याद कराती है, आखिरत का दिन याद कराती है. मगर हम समझते हैं हमने तो कयामत को देखना ही नहीं है, उस दिन होगा क्या, कभी सोचा? हम पढ़े कुरान, हम पढ़े अहादीस, तो हमें पता चले कि वेरी डिफिकल्ट डे इज द डे ऑफ जजमेंट. यौम दीन को एक और जगह कुरान बयान करता है, सुनो, वमा अदराका मा यौमुद्दीन. और तूने क्या जाना, कैसा इंसाफ का दिन, क्या होगा उस दिन. सुम्मा मा अदराका मा यौमुद्दीन, फिर तूने क्या जाना. अगेन कुरान से, और उसके ऊपर ताकीद के लिए सुनो क्या होगा उस दिन. यौम ला तमलिकु नफ्सुन नफ्सिन शैआ, जिस दिन कोई जान किसी जान का कुछ इख्तियार न रखेगी. नो पावर एट ऑल. ऑर्डर किसका होगा, हुक्म किसका चलेगा. वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह. उस दिन ऑर्डर होगा फकत, और सारा हुक्म उस दिन अल्लाह का होगा. कुरान में जा बजा हमें समझाया गया. काश हम समझें, काश उस दिन के बारे में जानें, उस डे ऑफ जजमेंट को, अल्लाह की बारगाह में खड़े होने की तैयारी करें. कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह. बंदा कहता है छोटा ही गुनाह है ना, है तो सिंपल सी बात है. थोड़ी देर की फिल्म ही देखी ना, थोड़ी देर ड्रामा देख लिया, अरे अपनी तस्वीरें, अपनी फैमिली की तस्वीरें शेयर कर दी तो थोड़ी सी बात है ना. थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए क्लब में गया था, दोस्तों को लॉफ करने के लिए मैंने हराम बात कर दी, मैंने झूठ कर दी, तो क्या हो गया, थोड़ा सा पैसा ही तो हराम कमाया था. अरे कभी कभी चलता है, सुनो, नहीं चलता. कुरान कहता है
وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا، قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ اور نیکیاں کرتے وقت چھوڑا نہ کرو کہ جناب چھوٹی سی نیکی ہے، کرتے رہا کرو، کیونکہ نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت۔ کئی بار جمعے کے خطبے میں یہ حدیث سنتے ہو، کیا خوبصورت فرمان میرے آقا کا، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، حساب لینے والا، فیصلہ کرنے والا، اسے موت نہیں آنی۔ تم گناہ کر کے بھول جاؤ گے، وہاں لکھے ہوئے ہیں، ادھر آنسر کرنا پڑے گا۔ نیکی کرتے رہنا، کیونکہ نیکی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ کاش مجھے اور آپ کو آخرت کے دن کی فکر ہو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب کتنا خوبصورت چہرہ ہے، لوگوں کو ایک کریز ہے، میں خوبصورت دکھوں، کریم لگاتے ہیں اور جناب اپنے آپ کو فیس واش یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کتنا برائٹ چہرہ ہے میرا، کتنا خوبصورت ہے وہ شخص۔ اے وہ خوبصورت انسان، کبھی سوچا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بندہ خوش نصیب ہے، نجات یافتہ ہے جو دنیا میں بہت ہینڈسم ہے، مگر آخرت میں قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم خوش نصیب تو وہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ بڑا اچھا ہے، خدا کی قسم خوبصورت وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے، سنو، کہ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہو جائیں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے، اور کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے۔ قرآن میرا بسمت ارشاد فرماتا ہے، وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کام کرے، مشقت جھیلے، تصلی نارا حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ اللہ اس دن ہمارے چہروں کو ذلیل ہونے سے بچا لے، اس دن ہمارے چہرے سیاہ نہ ہو، اس کی فکر کرو۔ قرآن آگے کہتا ہے ان خوش نصیبوں کے بارے میں، وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، جنت میں چین سے ہوں گے۔ بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ بتاؤ نجات یافتہ کون ہے؟ مجھے یہ تو فکر ہے میں دنیا میں اچھا دکھوں، کوئی ایک دن میں نے سوچا کہ میں محشر کے دن ذلیل نہ ہو جاؤں، اس دن میرا چہرہ سیاہ نہ ہو جائے، اس دن مجھے مجرموں کی لائن میں کھڑا نہ کر دیا جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس بہت پاور ہے، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، my family obey me, my servants obey me, my community obey me، لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، I have big amount in my account۔ سوال کرتا ہوں آپ سے، بڑے بڑے اکاؤنٹ والے کو دیکھ کر کبھی کبھی حسرت کرتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہو، میرے بھی جناب نام چلے، میرا بھی آرڈر چلے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بڑے اکاؤنٹ والا خوش نصیب ہے یا وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ قرآن بتاتا ہے کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، ان کی نیکیاں زیادہ ہوگی، انہیں جنت کا حکم سنا دیا جائے گا۔ اور کچھ بدنصیب وہ ہوں گے جن کی پیٹھ پھوڑ کر، اس کی بیک بریک کر کے لیفٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کیا کروں گا میں دنیا کا مال، کیا کروں گا میں دنیا کا پاور، کیا کروں گا میں دنیا کا نام، اگر قیامت کے دن میرا نامہ اعمال ہی مجھے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا، اب مجھے مجرموں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ اے میرے بھی
مدنی چینل کے ناظرین، اس دن کی تیاری کرو. قرآن ہمیں وارن کرتا ہے. As Quran said, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو وہ جو اپنا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے اس سے ان قریب سہل ایزی اکاؤنٹ لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد ہیپی پلٹے گا on the day of judgment. اور قرآن ایک اور بات کرتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ. اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. وہ ان قریب موت مانگے گا. He desire for death on the day of judgment. But there is no death on the day of judgment. There is a punishment. If Allah Tabarak wa Ta'ala is pleased with us, please prepare yourself for the day of judgment, for the examination of the day of judgment. قرآن نے جا بجا ہمیں سمجھایا. کئی بار ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، پھر پونڈر نہیں کرتے، سوچتے نہیں. قرآن کہتا ہے القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. قرآن میں بتا رہا ہے سوچو، وہ آنے والی ہے ساتھ، اس دن کیا ہوگا. کبھی سوچا؟ قرآن نے جا بجا ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن لوگ کیسے ہوں گے؟ بڑے بڑے گھر میں رہنے والوں، بڑی بڑی گاڑیاں چلانے والوں، 4 دوست ساتھ چلتے ہیں میرے. قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے ہیں، اور پہاڑ ماؤنٹینز. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اس دن پہاڑ کیسے ہوں گے؟ قرآن کہتا ہے جیسے دھنکی ہوئی اون. وول کو جب کوئی بندہ مارتا ہے تو وہ کیسے اڑتی ہے؟ اون جو ہے ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے. پھر اس دن کیا ہوگا؟ اکاؤنٹ ہوگا، چیک اینڈ بیلنس ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. قرآن کہتا ہے تو جس کی تولے بھاری ہو گئی، نیکیاں زیادہ ہوئی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ تو بخشا گیا، وہ تو عیش میں ہے، وہ جنت میں جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. نمازیں قضا کرنے والا سوچے، روزے قضا کرنے والا سوچے، حرام روزی کمانے والا سوچ لے. آج کلبز، کیسینوز اور ڈرنک کرنے والا سوچے، ایڈلٹری کرنے والا سوچے، اپنے ماں باپ کو ستانے والا سوچ لے. اس دن اگر تولے ہلکی پڑ گئی، اس دن نیکیاں کم پڑ گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ سنو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. شعلے بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا. کدھر جائیں گے؟ اس دن نہیں بچائے گا ہمارا پاسپورٹ، اس دن نہیں بچائے گا ہمارا اسٹیٹس، اس دن نہیں بچائے گا ہمارا ہاؤس، اس دن نہیں بچائیں گے ہمارے فرینڈز. Just we have our good deeds with us. We should make our scale heavier of the good deed. اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ہی نجات ملنی ہے، تو ہی رب نے راضی ہونا ہے، تو ہی جنت میں جانا ہے. اللہ کی رحمت سے یہ ممکن ہے. یقیناً میں بھی مانتا ہوں کہ اگر آج اسکیل لگا دیا جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا ہمارے گناہ، تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے. وہ مانتے ہیں نیکیوں کا پلڑا تو ہلکا ہی ہونا ہے، مگر میں کریم کا بندہ ہوں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں ایسے مولا کا بندہ ہوں جو 70 سال کے گناہ کرنے والے کو بھی ایک سچی توبہ پر معاف کر دیتا ہے. وہ سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے.
وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. پنجابی شاعر کہتا نا ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے میں نے عمری منہ نہ لاوے پر لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے. مگر میں اپنے رب سے دوستی نہیں کرتا, مگر ہم سچی توبہ نہیں کرتے, مگر ہم اس کا خوف دل میں نہیں پالتے. آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج یہ سنت و بڑا اجتماع اسی موضوع سے رکھا گیا ہے کہ ہم سچی توبہ کریں, ہم نجات کے راستے پر چل نکلے, ہم اللہ کا خوف دل میں بسا لیں. تو رب کریم بہت کریم ہے, وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ختم, فنش. دنیا میں ہمارے جرم ہو جائے وہ سپاٹ پوری لائف ساتھ چل رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا, وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ ایک بڑا بزنس مین ہے اور وہاں پر جب ورک پرمٹ بنانا ہوتا ہے you should take a police character certificate from the police station. اس بندے کا ورک پرمٹ اس لیے نہیں بن پاتا کہ اس سے زندگی میں غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا اتنے بڑے آدمی سے کیا غلطی ہو گئی؟ ایک بار وہ شاپنگ سینٹر میں گیا, he take a cold drink from the shopping center and when he took the cold drink he received a call from his house that his mother has become ill seriously. فوراً ہاسپٹل پہنچا, رش towards hospital. اب جب بندہ ایسی نیوز سن لے تو اس کو اپنے حواس باقی نہیں رہتے, اپنے سینسز میں نہیں ہوتا. اس نے فوراً بھاگنا شروع کیا گاڑی کی طرف کہ اپنی والدہ کو ہاسپٹل پہنچانا ہے. But when he crossed the door of shopping center, as you know that there are scanners on the gate of the shopping centers, تو اس اسکین نے بیپ کیا کہ یہ بندہ وداؤٹ پیمنٹ کے کولڈ ڈرنک لے کے جا رہا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہا, کولڈ ڈرنک ہاتھ میں تھی, تو اس کو پکڑ لیا گیا. کہا کہ آپ نے کولڈ ڈرنک چوری کی. کہا میں نے چوری نہیں کی, my mother was ill and I should go to the hospital, that's why I'm in rushing. کہا نہیں, آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی. 200-300 رینڈس اس کو پینلٹی لگائی گئی, رپورٹ بنی, اس بندے نے وہ پیمنٹ بھی کر دی, وہ چلا گیا ہاسپٹل. مگر بتایا گیا کہ جب بھی وہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینے جاتا ہے وہ جرم سامنے آ جاتا ہے. وہ بات آ جاتی ہے کہ اس بندے نے آج سے کئی سال پہلے ایک شاپنگ سینٹر سے کولڈ ڈرنک چرائی تھی. اب یقین کریں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے میرے رب کی رحمت یاد آئی کہ دنیا میں ایک کولڈ ڈرنک کی غلطی کر گیا, اسے دنیا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا کریم بندہ سچی معافی مانگے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے, مگر پھر بھی ہم اس کریم سے دوستی نہیں کرتے, اس اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے, ہم اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتے. کیا اب بھی گناہ کریں گے؟ کیا اب بھی اللہ کو ناراض کریں گے؟ ان گناہوں میں لطف نہیں, سکون چاہیے تو آؤ رب کی عبادت کی طرف, آؤ نمازوں کی طرف, آؤ سنتوں کی طرف. یہ گندی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں. یہ دنیا کسی کی نہیں بنی. خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. اسی طرح جب قبر میں جائیں گے, ایک تو قیامت کے امتحان کی بات ہوئی نا, مرنا بھی تو ہم سب نے ہے نا. ہے کوئی جس کو پتا ہو کہ کب مرنا ہے؟ Anybody knows? کسی کو نہیں پتا, لیکن سب کو یہ کنفرم ہے کہ we should die. الموت قدح کل نفس شاربوہا. موت ایک ایسا جام ہے کہ ہم سب نے پینا ہے, ہر زیرو نے پینا. الموت باب, death is the door, everybody must enter, کل نفس داخلوہا. لیکن کوئی ایسی زندگی کا انداز ہی نہیں ہے کہ جس کو مرنا ہو. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, پتہ ہے قبر میں جانے کے بعد مردہ کیا کہے گا؟ جب مردہ قبر میں جائے گا نا, when as سیدنا عطا بن یاسر رضی اللہ عنہ said, when the deceased is buried into the grave, his deeds enter the grave. Move his left thigh and say, I am your deed. The dead person asks, where are my children? Where are my luxuries and wealth?
The deeds say all of them have been left behind and nothing has come in your grave apart from me. कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आमाल साथ जाएंगे. अब खुद सोचे कि कैसे आमाल हमारे पास है. मेरे बीच इस्लामी भाइयों, आज बड़ा डर लगता है लोगों को. अंधेरे से कुछ को डर लगता है, स्नेक से डर लगता है, बिल्ली से डर लगता है, चूहे से डर लगता है. नहीं डर लगता तो अल्लाह से नहीं डरते. सुनो कब्र में क्या होगा. Oh, those who are scared of dark, oh, those who get frightened upon hearing a cat sound, oh, those who change their way upon hearing a dog's bark, oh, those who get frightened by just mentioning of snakes and scorpions, or those who get scared of just looking at the fire from a distance. Listen carefully. Hazrat Allama Jalaluddin Suyuti Shafi'i rahmatullahi ta'ala quotes in Sharh al-Sudur, when a dead person is buried into the grave, all the things which he has scared of in the world but not of Allah Azza wa Jal come to in his grave to frighten him. वो तमाम चीजें कब्र में आ जाएंगी जिनसे डरता था मगर अल्लाह से नहीं डरता था. जो अल्लाह से डरता है ना, फिर उसे कोई और खौफ नहीं रहता. दुनिया का खौफ है, रब का खौफ नहीं. अल्लाह का खौफ दिल में बसा लो, दुनिया का खौफ खुद ही निकल जाएगा. बहरहाल मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, बातें तो बहुत सारी हैं करने वाली, लेकिन अर्ज यही करूंगा कि आज आप आए हैं, चल कर आए हैं, वक्त दिया है. इस इज्तिमा को फकत एक यूसुफ जी के अटेंडेंस का नाम ना दे के बड़ा अच्छा इज्तिमा था, बड़े अच्छे बयानात हुए, नात भी सुनी, गुड, अच्छी बात, सवाब मिलता. मगर कब चेंज होंगे, कब तब्दील होंगे, कब तक अपने आप को धोखा देते रहेंगे कि बस थोड़े दिनों के बाद अब रमजान आ रहा है, नमाज शुरू कर दूंगा, बस मैं अब रमजान में गुनाह भी छोड़ दूंगा, ये मैं हराम जो काम कर रहा हूं ना ये भी ठीक हो जाएगा. नहीं, आज अभी है कोई ऐसा इतने सारे इस्लामी भाइयों में जिसके पास ये गारंटी हो कि वो रमजान तक जिंदा रहेगा? हमें तो शाम तक का नहीं पता कि घर सही जाएंगे नहीं जाएंगे. तो फिर क्यों डिले कर रहे हैं रिपेंटेंस में? फिर तौबा में ताखीर क्यों हो रही है? आज अभी तौबा करनी है, आज और अभी ये डिसाइड करना है कि मैं रहमान अज़्ज़ा वजल का बंदा हूं, शैतान का नहीं. मैं शैतान के फुट स्टेप पर नहीं चलूंगा. मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह के बताए हुए तरीके और उसके हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारूंगा. मेरे बीच इस्लामी भाइयों, याद रखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम इज द बेस्ट रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस. आका की साथ है हमारे सामने जिस पर अमल करके हम नजात पा सकते हैं. हम सुन्नतों पर अमल करें, हमें सल्वेशन मिल जानी है. कैसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस का मजमून है, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा. ये है सल्वेशन, ये है निजात. तो आओ सुन्नतों पर अमल करने की नियत करें. बिल्कुल इसी तरह एक और हदीस पाक है जो डराने के लिए काफी है. नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, सुन्नत से दूर हो गया, तो हमसे नहीं. अब डिसाइड आप करें कि अगर सल्वेशन चाहिए, अगर नजात चाहिए, तो सुन्नतों पर अमल करके जब नबी पाक का दीदार होगा. देखिए ना, कब्र में भी तो दीदार होना है. हम सब ने मुलाकात करनी है ना आका से. आला हज़रत लिखते हैं, जान दे दो वादाए दीदार पर, जान दे दो वादाए दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा. लेकिन जरा गौर करें, वो बंदा सोचे कि जो नमाजों से दूर जिंदगी गुजार रहा है, जो सुन्नतों से दूर जिंदगी गुजार रहा है, ना उसका लिबास सुन्नतों वाला, ना उसका चेहरा सुन्नतों वाला, ना उसका किरदार सुन्नतों वाला, गुनाहों में पड़ा हुआ है, शराब पीता है, बदकारी करता है, माँ बाप को सताता है, हराम कमाता है. जब वो कब्र में नबी पाक को देखेगा तो क्या मुंह दिखाएगा? और अगर खुदा ना खास्ता नबी पाक ही ने मुंह मोड़ लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाओ मैं तुम्हारी शफाअत नहीं करता, तो हम किधर जाएंगे? आका के सिवा कोई है हमारा? लेकिन जिसने नबी पाक की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी, नमाजें पढ़ के जिंदगी गुजारी होगी, अपने सरों पर इमामें सजाए, चेहरों पर दाढ़ियां इसलिए रखी कि मेरे आका की सुन्नत है, लोग मजाक उड़ाते रहे, कभी किसी नाम से मजाक उड़ाया, कभी किसी बात से मजाक उड़ाया. जब वो नेकी की दावत देने के लिए निकलता था, नमाज़े फजर के लिए मुसलमानों को जगाने के लिए निकलता, लोग उसी का मजाक उड़ाते रहे. वो दिल से अपने आप पर सब्र करता रहा कि मजाक उड़ाने वालों को मजाक उड़ाने दो, मैं नबी पाक का उम्मती हूँ, मैं सरकार का शहदाई हूँ, उनकी सुन्नतों पर अमल करूंगा. बताओ, जब उसको नबी पाक का दीदार कराया जाएगा, जब उससे पूछा जाएगा, माँ खुद तकूलू फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता तो इस
नूरानी शख्सियत के बारे में क्या कहा करता था, तो वो दीवाना लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुआ या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करेगा। अरे ये तो वही मेरे आका हैं जिनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता था। मैं सर पर इमामा इन्हीं की याद में तो सजाता था, मैंने चेहरे पर दाढ़ी भी आका की ही सुन्नत के मुताबिक सजाई। मैं जब खाना खाने बैठता था, कभी उल्टा हाथ आगे बढ़ता भी तो पीछे कर लेता कि नहीं नहीं, जिस नबी का उम्मती हूँ वो सीधे हाथ से खाना खाया करते। मैं तो खाते वक्त भी सुन्नत पर अमल करता। जब पानी पीने का मौका आता मुझे याद आ जाता मेरे आका सीधे हाथ से पानी पीते। नबी पाक की सुन्नत है बैठकर पानी पीना। मैं बैठ जाया करता, अपने आका की अदा को अदा किया करता। जब मैं बाजार में जाता, मुझे बेपर्दा औरत नजर आती, मुझे कोई गंदा सीन नजर आता, मैं अपनी निगाहें झुका लेता कि मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिसके बारे में इमाम इश्क मोहब्बत लिखते हैं, नीची नजरों की शर्म व हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफअत पे लाखों सलाम। मैं आका की सुन्नत को अदा करते हुए अपनी निगाहें झुका लिया करता था। अरे ये वही आका हैं जिनकी याद में मैं दुरूद व सलाम कसरत से पढ़ा करता था। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के नगमे गुनगुनाया करता था। जब इनकी याद सताती थी तो आंसू बहाया करता था। इनके मदीने का तस्करा होता था तो मेरा दिल तड़प जाया करता था। अरे इन्हीं की याद में तो जिंदगी गुजरी है, रिश्तों इन्हें नहीं पहचानूंगा तो किन्हें पहचानूंगा। शायर लिखता है ना, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों की उठूं। मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिल रुबा के वास्ते। अब आप फैसला कर लीजिए, हम सब की मुलाकात होनी है, हम सब की नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात कब्र में होनी है। ये आज रात भी हो सकती है, आज भी तो कब्र में जा सकते हैं ना, आज रात भी हो सकती है। Are you prepared to meet your Rasul sallallahu alaihi wasallam in your grave? Prepare है, आप तैयार हैं अपने आका से मुलाकात के लिए? क्या गिफ्ट लेकर जाएंगे? उनके दुश्मनों वाला चेहरा, नमाजों की कज़ा, रोजों की कज़ा, मुंह पर गालियां, फहश बातें, फिल्में, ड्रामे, बेहयाइयां? अपने आप से पूछिए, जिस नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुझ पर इतने एहसानात हैं, मैं उनका उम्मती हूं। जब उनसे मुलाकात करूं, ऐ काश जब भी आका से मुलाकात हो, नबी पाक हमसे राजी हो, आका इस गुलाम को सीने से लगा दे। तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकलकर, आका तेरी सुन्नतों पे चलकर मेरी रूह जब निकलकर चले तुम गले लगाना बदनी मदीने वाले। आका राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाए। आओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, नजात इसमें है कि नबी पाक से सच्ची मोहब्बत की जाए। सल्वेशन इसमें है कि आका की सुन्नतों पर अमल किया जाए। चलते फिरते उठते बैठते मुझे मेरे नबी की याद आ जाए और मैं उनके तरीके पर अमल करूं। आखिर में मैं एक मैसेज देना चाहता हूं। आप अगर चेक करना चाहते हैं, एक बड़ा प्रॉब्लम है कि आज चाहे यूके हो, यूरोप हो, बदकिस्मती से पाकिस्तान भी हो, मुझे कहीं भी अगर दुनिया में आप सुन रहे हैं, मेक टेस्ट ऑफ योरसेल्फ। आज एक अपना इम्तिहान ले लो कि जब मैं किसी से मिलता हूं तो पहली मुलाकात में पता चल जाता है कि मैं किसका उम्मती हूं, मैं किसका गुलाम हूं, या मुझे नाम बताना पड़ता है कि मेरा नाम मोहम्मद सलमान है, तेरा नाम मोहम्मद खालिद है, तो सामने वाले को लगता है अच्छा ये मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपने आप से पूछें, क्या ये ठीक है कि मुझे नाम जब तक ना बताऊं सामने वाला पहचान नहीं सकता? न लिबास नबी पाक की सुन्नतों वाला, न चेहरा आका की सुन्नतों वाला, न स्टाइल, कोई निशानी नहीं मेरे अंदर। ये ठीक है? ये सच्ची गुलामी है? अपने आप से पूछें। सच्ची बात ये होना तो ये चाहिए, मैं ऐसी नबी पाक की सुन्नतों की तस्वीर बन जाऊं कि बंदा दूर से देखे तो पहचान ले किसका उम्मती जा रहा है। इस माशरे में जहां बहुत सारे मजहब के लोग रहते हैं, बहुत सारे डिसबिलीवर्स रहते हैं, पता तो चले कि इतने सारे लोगों में कौन नबी पाक का उम्मती है, कौन सरकार का गुलाम है। एक गैर मुस्लिम भी जा रहा है, एक मुसलमान भी जा रहा है। There is no difference between both of us, no difference between, उन दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं। अपने आप से पूछो। शायर लिखता है ना, होना ये चाहिए था फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। मुझे देखे तो पता चल जाए, बताना क्यों पड़े, लाखों में पहचान ले के वो नबी का उम्मती जा रहा है, सरकार का
کا غلام جا رہا ہے، نجات اس میں ہے کہ میں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میری زبان پر رہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی، قبر میں بھی راحتیں ملیں گی، محشر میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اے عاشقان رسول جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو، جو 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہو، جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہو، جو عشق رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں پھر وہ جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، پھر تو آقا کے جلوے ہی جلوے ہوں گے۔ تو بہرحال ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں بھی وارے نیارے ہو جائیں، خوش نصیب وہ ہوں گے۔ نجات سنو کس کو ملنی ہے کہ جب مردہ قبر میں جائے گا نا، بد نصیبوں کو تو قبر دبائے گی، آگ اور بچھو ہوں گے، قبر پسلیاں توڑ دے گی، مگر جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے اس کے حبیب راضی ہوئے، قبر پتہ ہے اسے کیا کہے گی؟ نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، مزے ہوں گے، ریسٹ۔ اللہ میری اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ میری اور آپ کی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگا دے، ہماری قبر میں سانپ اور بچھو نہ آئے، ہماری قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جگمگاتا رہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مبارک اشعار پر آئیے مل کر اس بیان کو ختم کرتے ہیں۔ بہت پیاری التجا ہے، امیر اہل سنت لکھتے ہیں، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، خدا پورے خاک میں سے بچانا، میں سے بچانا، بڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھو کلمہ جب نکلے دم یا الہی، بنا دے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ پیچھے سے عرض کروں گا جو یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں، جو ویورز آف مدنی چینل ہیں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، میری اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں، اب بس بہت ہو گیا، بہت اللہ کی نافرمانی کر لی، بہت سستیاں کر لی، بہت غفلت کر لی، بس آج بدلنا ہے۔ آج یہ اجتماع اے کاش ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ بس اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، پکی سچی نیت کر لو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ بلند کرو کہ یہاں سے شیطان ہی دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اب زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اب یہ تمام
تمام چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جس کی ابھی آپ نے نیت کی تو اس کے لیے انوائرمنٹ بڑا کرٹیکل رول پلے کرتا ہے. رائٹ ناؤ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اتنے سارے ہزاروں اسلام میں بیٹھے, کوئی ہے جس کے دماغ میں فلموں کی باتیں آ رہی, کسی کو کلب جانے کا جی چاہ رہا ہو, کسی کو بے حیائی کا دل چاہ رہا ہو؟ نہیں, بیکاز انوائرمنٹ اس وقت ایسا ہے کہ ہم سب آخرت کا سوچ رہے ہیں, ہم توبہ کا سوچ رہے ہیں, ہم اللہ کی یاد میں ہیں, بیکاز انوائرمنٹ ہم پر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے. If you want to become a pious person, اگر آپ چاہتے ہیں نیک بننا, آپ چاہتے ہیں تبدیل ہونا, you should change your environment and the Madani environment with you now. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کو جوائن کیجیے. ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماعات ماشاءاللہ برمنگم میں, پورے یو کے میں, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ ہر جمعرات اجتماع میں آئیں. ہر سیٹرڈے نائٹ مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر ہوتا ہے, وہ بار لائیو دیکھیں. اباؤٹ 4 PM ہیئر, 4:30 PM یہاں شروع ہو جاتا ہے, یا 5 PM شروع ہو جاتا ہے یو کے ٹائم. آپ اس کو دیکھیں, اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوگی, ان کے مدنی پھول بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے